اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کی من سے الشیطانی شیطان الرجیم مردود سے۔ قرآن پاک پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ جب اس کو سٹارٹ کیا جائے، جب اس کو کھولا جائے تو ان الفاظ کے ساتھ کھولا جائے۔ اس طرح سے جب ہم کھولیں گے تو شیطان کئی قدم ہم سے پیچھے چلا جائے گا۔ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود کے شر سے کہ وہ مجھے قرآن پڑھنے سے روکے۔ مردود وہ شخصیت ہوتی ہے، وہ مخلوق ہوتی ہے جو ہر رحمت سے دور چلی جا چکی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ اس سے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو چکا ہو۔ جو لفظ ابلیس ہے وہ مبلس سے نکلا ہے، جو اس کو ہم اردو زبان میں مبلس کہتے ہیں، مایوس ہو جانا۔ تو شیطان ابلیس بنا، مبلس بنا، وہ مایوس ہو گیا کیونکہ اللہ نے اس کو الرجیم کا خطاب دیا کہ وہ مردود ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے دور چلا گیا۔ اب اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ اللہ نے بھی اس کو چیلنج کیا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب یہ دنیا میں واحد دو شخصیات ہیں، شخصیات تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو ایک مردود ہے اور وہ تو رب ہے، خالق ہے، وہ تو اس کا کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا ہے اور وہ اللہ کو چیلنج کیے بیٹھا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم رحمان کے بندے بنتے ہیں یا شیطان کے پیروکار۔ تو جب ہم قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں تو ہم اس مردود شیطان سے اپنے پیارے رب کی پناہ میں آتے ہیں کہ مولا ہم تیری پناہ میں آ گئے ہیں، اب تو ہمیں اس مردود سے محفوظ فرما۔ اس کی گرامر میں آپ کو ساتھ ساتھ نہیں کرواؤں گی، فی الحال ہم پہلا پارہ پڑھنے کے دوران ہی میں آپ کو گرامر کرانی شروع کر دوں گی، کیونکہ اگر میں نے آپ پہ آتے ہی برڈن ڈال دیا نا تو آپ نے بھاگ جانا ہے۔ میں اس کو بالکل ہی بچوں کی چاکلیٹ کی طرح لگاؤں گی آہستہ آہستہ، تاکہ آپ کو مزہ آئے، آپ کہیں نہیں جائیں۔ بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسم، یعنی یہاں سے الف حذف کیا ہوا ہے۔ بی ساتھ، اسم نام، اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع یا اللہ کے نام سے شروع۔ الرحمن، یہ جس لفظ کے شروع میں الف لام لگ جائے، یاد ہے ہم نے بچپن میں بھی پڑھا تھا اردو گرامر میں بھی کہ الف لام جس لفظ کے شروع میں لگ جائے وہ اسم معرفہ ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ نہ لگے وہ اسم نکرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو الف لام لگ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت ہی کوئی ابدی، کوئی دائمی، کوئی روحانی شخصیت ہے جس کا تذکرہ اس انداز سے کیا جا رہا ہے۔ الرحمن، جو بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی صفت رحمانی دنیا میں ہے، یعنی کہ رحمانی اس کی صفت دنیا کے لیے ہے اور الرحیمی اس کی صفت آخرت کے لیے ہے۔ دنیا میں اس کی رحمانی یہ ہے کہ دنیا میں والدین جو اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہیں، بہن بھائی جو اپنی اولاد بہن بھائیوں کے ساتھ آپس میں پیار کرتے ہیں، دنیا میں جتنے رشتے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ کی صفت رحمانی کے صدقے میں کرتے ہیں، اور جو صفت رحیمی ہے وہ 90 گنا ہے اور جو صفت رحمانی ہے وہ 10 گنا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں 10 گنا محبت اتاری ہے، 10 گنا رحمت اتاری ہے، لیکن آخرت میں اس نے اپنی رحمتوں کا جو ایک وسیع سمندر ہے وہ مومنوں کو بخشنے کے لیے اس روز لٹانا ہے، اور اس روز اس کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈے گی، اور وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظریں کر کر کے دیکھے گی کہ اب میرا محبوب اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اب میرا محبوب کیا کہتا ہے۔ یعنی کہ اس دن جو ہے نا حضور کی شان رحیمی، رحمت للعالمینی حضور کی اور شان رحیمی اللہ کی، دونوں کی دکھائی جائے گی، اور مومن اس چیز کا سب سے آگے بڑھ کے مشاہدہ کریں گے۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم جہاں بھی ہوں گے ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ اس روز رحمت للعالمین اور وہ الرحیم ذات کیا کر رہی ہے، اور اس روز اس کی رحمتوں کا احاطہ کرنا ہمارے لیے اس دنیا میں ممکن نہیں، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں وہ 10% ہیں۔ کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کسی ماں کا بیٹا گم کر دو،
پھر دیکھو وہ کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کیسے اپنے بیٹے کو واپس لاتی ہے، وہ کیسے سراپا دعا بنتی ہے۔ اور پھر یہ چیز ہوئی تھی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ ہو گیا تھا کہ ایک بچہ گم ہو گیا، اور وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتی ہوئی حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہوا۔ پھر کسی طریقے سے وہ بیٹا لایا گیا، تو اس عورت کی مامتا دیکھیے کہ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ میں صحابہ کے درمیان بیٹھی ہوں، اس نے اپنے بچے کو سب کے سامنے دودھ پلانا شروع کر دیا اور اس کو چومنا چاٹنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ عورت کی مامتا، یہ وہ اللہ کی رحمانی صفت ہے جو 10% اس دنیا میں ہے، اور وہ جو 90% ہوگی اس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے